افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے۔ افغانستان کے ساتھ دوحہ معاہدے پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے، افغانستان کے سامنے دہشت گردی کے تمام ثبوت رکھے جنہیں وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز ہیں۔ القاعدہ، داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی قیادت افغانستان میں ہے۔ افغانستان سے دہشت گردوں کو اسلحہ اور فنڈنگ ملتی ہے۔ افغان طالبان رجیم قابل تصدیق میکانزم کے تحت معاہدہ کرے۔ تھرڈ پارٹی قابل تصدیق میکانزم پر پاکستان کا اعتراض نہیں۔ پاکستان کے موقف کی ثالث ممالک کو مکمل آگہی ہے۔ طالبان رجیم کا فتنہ الخوارج کے پاکستان ہونے کا دعویٰ غیر منطقی ہے۔ افغان طالبان نے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کے وعدے پر اب تک عمل نہیں کیا۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں خودکش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، طالبان رجیم کے پالے ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ریاست مخالف بیانیے کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہیں۔ بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لمحہ بلمحہ پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے میں مصروف ہیں۔ آپریشن سندور کی شکست پر جھوٹے ہندوستانی بیانات عوامی غصہ تحلیل کرنے کے لیے ہیں۔ انڈین آرمی چیف کا آپریشن سندور میں ٹریلر دکھانے کا بیان خود فریبی ہے۔ 7 جہاز گرنے، 26 مقامات پر حملے اور S-400 کی تباہی ان کے لیے ڈراؤنی فلم ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، دہشت گردی کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بلوچستان میں مربوط نظام وضع کیا گیا۔ کے پی میں اس کی کمی نظر آتی ہے۔ کے پی میں بارڈر کے دونوں اطراف منقسم گاؤں ہیں۔ ایسی صورتحال میں آمد و رفت کو کنٹرول کرنا چیلنج ہے۔ بارڈر فینس آبزرویشن اور فائر کور کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتی۔ رواں سال 136 افغانیوں سمیت 1,873 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ رواں سال ملک بھر میں 67,023 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ کے پی میں 12,857 اور بلوچستان میں 53,309 آپریشن ہوئے۔ 2024 میں 3,66,000 افغان مہاجرین کو واپس بھیجا گیا۔ 2025 میں 9,71,604 افغان باشندے ڈیپورٹ کیے گئے۔ نومبر کے دوران 2,39,574 افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا۔ امریکہ نے افغان پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزے کا اجرا بند کر دیا۔ اسائلم کی تمام درخواستوں پر بھی کام روکنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یو ایس امیگریشن سروسز نے بھی پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روک دیے۔ ڈائریکٹر CIS جوزف بی ایڈلو کا کہنا ہے، کسی بھی غیر ملکی کی جانچ پڑتال اور اسکریننگ تک تمام فیصلے روک دیے گئے ہیں۔ اقدامات نیشنل گارڈز پر افغان شہری کی فائرنگ کے بعد سامنے آئے ہیں۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بین الاقوامی مقابلہ حسن قراءت سے خطاب۔ کہا، ہم نے ماضی میں دہشت گردی کا قلع کما کیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم نے کچھ غلطیاں کی جس کا بھاری جانی نقصان اٹھایا۔ دہشت گردی کسی بھی صورت میں ہو بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دہشت گردی پر واضح موقف ہے۔ قرآن مجید ہدایات کا سرچشمہ ہے۔ مقابلہ حسن قراءت پاکستان میں ہر سال ہوگا۔ ملیشیا کے قاری ایمن رضوان بن محمد نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی ناگزیر۔ صدر مملکت آصف زرداری کا 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ کہا، قومی سلامتی ورکشاپ کا مکالمے کو فروغ دینے میں اہم کردار ہے۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت کی ورکشاپ کامیابی سے مکمل کرنے پر شرکاء کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے اختتامی تقریب میں گریجویٹ شرکاء میں اسناد تقسیم کی۔ تقریب میں اراکین پارلیمنٹ، سینئر سول اور ملٹری افسران، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت۔ ورکشاپ نے جامع قومی سلامتی کے فریم ورک کے تحت قومی سلامتی کے باہمی تعامل پر توجہ مرکوز کی۔
مصری وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر حکومتی شخصیات سے ملاقاتی شیڈول۔ پاکستان اور مصر میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ معاشی، دفاعی اور ثقافتی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ غزہ کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مصری وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور مصر کے دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی تحریک انصاف کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سیشن کورٹ لاہور میں بطور گواہ پیش، اپنا بیان قلم بند کرا دیا۔ بانی تحریک انصاف نے ٹی وی پروگرامز میں شہباز شریف پر پینما کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے 10 ارب روپے آفر کا الزام لگایا۔ پارٹی ورکر سے خطاب میں بھی الزام کو دہرایا۔ بانی تحریک انصاف کے وکیل کی ملک محمد احمد خان کے بیان پر جرح۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، آئین لکھنے کا حق پارلیمنٹ کو ہے، سپریم کورٹ کو نہیں۔ جو ترامیم اب ہوئی ہیں میں ان کے لیے 15 سال سے شور مچا رہا ہوں۔ نظام عدل میں لوگوں کو بر وقت انصاف ملنا چاہیے۔ انتخابی نظام غیر اسلامی قرار دینے کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ 5 دسمبر کو کیس سنے گا۔ 1.5 سال بعد جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں بینچ کی تشکیل۔ انتخابی نظام غیر اسلامی قرار دینے کی درخواست 36 سال پہلے دائر کی گئی۔ حکومت نے 1989 میں شریعت کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے پولیس فورس پر مؤثر نگرانی ناگزیر قرار دے دی۔ پولیس حراست میں تشدد کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ تشدد، غیر انسانی سلوک اور ذاتی وقار کی پامالی کسی بھی صورت جائز نہیں۔ بعض اوقات پولیس تشدد ماورائے عدالت قتل کا باعث بنتا ہے۔ آئین ریاست پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ہر شہری کے حق زندگی کا تحفظ کرے، حراستی تشدد اور قتل کو روکے۔ غیر قانونی حراست اور تشدد کسی بھی صورت میں قابل جواز نہیں۔ بنیادی حقوق کا اصول محفوظ اور منصفانہ معاشرے کو یقینی بنانا ہے۔ پولیس فورس قانون کے محافظ اور آئین میں درج بنیادی حقوق کے فریم ورک کو برقرار رکھنے کی پابند ہے۔ 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس جمال مندوخیل نے تحریر کیا۔ طلاق 90 روز کی مدت پوری ہونے تک مؤثر نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فیصلے کے مطابق مسلم فیملی لاس آرڈیننس 1961 کی دفعہ 7 کے تحت 3 طلاق سمیت کسی بھی شکل میں طلاق 90 روز کے بعد مؤثر ہوگی۔ خامند نے طلاق کا حق بلا شرط دیا ہو تو بیوی کو طلاق واپس لینے کا حق بھی حاصل ہے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا 7 اکتوبر 2024 کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے درخواست نپٹا دی۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 394 ریکارڈ۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموک گنز کا استعمال۔ ڈیجیٹل سرویلنس، ڈرون مانیٹرنگ، زیرو ٹالرنس انفورسمنٹ جاری۔ AQI مانیٹرنگ سائنٹیفک سسٹم پر منتقل۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جامع فٹنس اور سرٹیفکیشن رجیم نافذ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اسموک پر قابو پانے کے لیے عوامی تعاون ناگزیر قرار دے دیا۔ پنجاب میں 2 روز میں زمینوں کے 1005 کیس نمٹانے کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ پر اہم اجلاس۔ بریفنگ دی گئی۔ 1005 خاندانوں کو 48 گھنٹے میں زمین واپس دلائی گئی۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب کے ہر مرلے، ہر کنال، ہر ایکڑ پر اصل مالک کا ہی قبضہ ہوگا۔ کسی شہری کی زمین یا پراپرٹی پر ناجائز قبضہ ہے تو متعلقہ ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست دیں، جلد فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 16 فلیگ شپ ہیلتھ منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کا حکم۔ اجلاس میں محکمہ صحت کے ترقیاتی پورٹ فولیو کا جائزہ۔ مراد علی شاہ نے کہا، جان بچانے کے لیے منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں۔ صحت کے منصوبے رواں مالی سال میں مکمل ہونے چاہیے۔ بچوں کے کارڈک یونٹ NICVD کے لیے PC1 ترمیمی لاگت منظور۔ سعود آباد اسپتال کے ایمرجنسی یونٹ کے لیے اضافی فنڈز کی بھی منظوری۔